اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 37 اور تیسرے پارے کا رکوع نمبر 5 یعنی 37 اور 5 یہ آپ کے سامنے پیش کروں گا حسب معمول. پہلے اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ اور انشاءاللہ پھر اس کی تفسیر بیان ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات ما اس چیز میں سے پاکیزہ، کسبتم جو تم نے کمایا ہے. طیبات کا معنی پاکیزہ، مرغوب چیز کو بھی کہا جاتا ہے. جو مرغوب چیزیں ہیں جو تم کماتے ہو ان میں سے مرغوب چیزوں کو خرچ کرو. وَمِمَّا، مما اصل میں تھا من ما، اور اس چیز میں سے بھی خرچ کرو اخرجنا لکم جو ہم نے نکالی ہے تمہارے لیے، من الارض زمین سے، یعنی زمین سے جو نباتات ہم تمہارے لیے نکالتے ہیں اس سے بھی خرچ کرو. ولا تیمموا، تیمم کہتے ہیں ارادہ کرنا، قصد کرنا، باب تفعل ہے، تکلفو تیممو. یہ جو تیمم کو تیمم کہا جاتا ہے نا، مٹی سے تیمم، یہ بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم مٹی کا قصد کرتے ہیں، مٹی کا ارادہ کرتے ہیں، مٹی کی طرف جاتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم گویا اس سے طہارت حاصل کر رہے ہیں، تو اس لیے اس عمل کو بھی تیمم کہا جاتا ہے. ولا تیمموا الخبیث، اور جو مال میں جو منہو اس مال میں سے، اس مال میں جو خبیث مال ہے اس کا ارادہ مت کیا کرو. تنفقون کہ تم اس میں سے خرچ کرو یعنی خبیث مال کو. ولستم بآخذیہ، لیسا کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور لستم کا معنی تم نہیں. لستم یعنی ضربتم کی طرح ہے. لستم بآخذیہ، با زائدہ ہے، آخذ اخذ کرنے والا، آخذینا اخذ کرنے والے، تو ہی ضمیر مضاف الیہ ہے. لستم بآخذیہ، تم خود اس مال کو اخذ کرنے والے نہ ہو، یعنی اس طور پہ تم اس خبیث مال کو خرچ کر رہے ہو کہ تم خود اس کو لینے والے نہ ہو. یعنی ایسا مال ہو کہ تم دوسروں کو تو دے رہے ہو لیکن اگر کوئی تمہیں آ کے دیتا ہے تو تم اس کو قبول نہ کرو. الا مگر ایک صورت میں، ان یہ بات ہو کہ تغمزوا فیہ، اغمزا یغمزو، اغمازن کا معنی ہوتا ہے چشم پوشی سے کام لینا، نظر انداز کر دینا، اگنور کر دینا. الا یہ کہ فیہ اس مال میں تم چشم پوشی سے کام لے رہے ہو، نظر انداز کر رہے ہو کہ چلو لے لیتا ہوں میں، یعنی دل تو راضی نہیں ہے لیکن بعض دفعہ انسان گھٹیا چیز بھی ہدیہ قبول کر لیتا ہے، لے لیتا ہے کہ چلو یار جانے دو، جان چھڑاؤ. تو اب دوبارہ آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو جو تم نے پاکیزہ چیزیں کماتے ہو اس کو بھی خرچ کرو، اور جو زمین سے ہم تمہارے لیے اگاتے ہیں اس میں سے بھی خرچ کرو، اور ان چیزوں میں سے خبیث مال کا ارادہ مت کیا کرو، خبیث چیزیں خرچ مت کیا کرو. ایسا خبیث مال کہ تم تنفقون اس کو خرچ کرو اس حال میں کہ تمہیں اگر کوئی دیتا تو لستم بآخذیہ، تم خود اس کو وصول نہ کرتے، الا یہ کہ تم چشم پوشی سے کام لے کے وصول کر لیتے تو ایک الگ بات ہے، دل کی خوشی سے اس کو قبول نہ کرتے. وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ غنی حمید کہ اللہ بے پرواہ ہے، اسے ضرورت نہیں ہے تمہارے صدقوں کی. غنی ہے، حمید قابل تعریف ہے، تو جو قابل تعریف ہوتا ہے اس سے اچھی چیز گفٹ دی جاتی ہے. یہ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں بیان کروں گا. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے ارادہ کرتا ہے فقر کا. یعدکم وعدہ کرتا ہے تم سے فقر و فاقہ کا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور تمہیں حکم دیتا ہے فحشاء کا، بے حیائی کا، بری بات کا. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرۃ منہ اپنی طرف سے مغفرت کا، وفضلا اور فضل کا، کہ اللہ کا فضل بھی ہوگا تم پر. واللہ واسع علیم اللہ خوب کشادگی والا اور جاننے والا ہے. یؤتی الحکمت آتا یوتی ایتاء عطا کرنا. حکمت کو کہتے ہیں، دین کی سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں، حق اور باطل میں فرق کی صلاحیت کو بھی حکمت کہا جاتا ہے. یؤتی الحکمت جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، حق اور باطل کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے. من یشاء جس کو چاہتا ہے. وَمَن یؤت الحکمہ اور وہ شخص جس کو حکمت دے دی جائے. یؤتا پیسو وائس ہے، اصل میں یؤتا یضربو کی طرح، جس کو دے دی جائے حکمت. فقد تو تحقیق، اوتیا وہ شخص دے دیا گیا،
خیرن کثیرا، بہت بڑی خیر، یعنی جس کو اللہ یہ سینس عطا فرما دیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ سینس جس کو مل جائے تو اس کو بہت بڑی خیر اللہ نے عطا کر دی ہے۔ وما یذکروا الا اولو الالباب، یذکروا اصل میں تھا یتذکروا، باب تفعل تصرف، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر اولو الالباب، عقل والے لوگ۔ لب کی جمع الباب آتی ہے، لب کہتے ہیں مغز کو، خالص عقل کو، تو نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر خالص عقل والے لوگ۔ وما انفقتم، اور جو کچھ تم خرچ کرو، من نفقتن، کوئی بھی نفقہ، نفقہ خرچ کی ہوئی رقم کو کہا جاتا ہے، خرچ کی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے، کوئی بھی چیز جو تم خرچ کرو گے، او نظر تم، نظر ینظرو کا معنی ہوتا ہے نصر ینصرو کی طرح منت ماننا، نظر کہتے ہیں نا منت کو، او نظر تم من نظرین، یا تم کوئی بھی نظر مان لو، فإن اللہ یعلمہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہوگا ظالموں کے لیے من انصار کوئی بھی مددگار، ناصر کی جمع انصار آتی ہے۔ ان تبدو الصدقاتی، ان کا معنی اگر، تبدو اصل میں تھا تبدیو، ابدا یا یبدیو ابداءن، اکرم یکرم اکرامن کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، کہتے ہیں نا بادی النظر میں مجھے یہ چیز اچھی لگی، آپ نے یہ دیکھا ہوگا اس کو لوگ پڑھتے ہیں بادی النظر، تو یعنی ظاہری طور پر۔ تو ان تبدو الصدقاتی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو، یعنی لوگوں کو دکھا کے کرو، فنعما ہی، تو بھی کیا خوب بات ہے یہ۔ نعما یہ تعجب کا صیغہ ہے، تو کہا جاتا ہے نعم زید، نعم الرجل زید، نعم الرجل، کیا ہی اچھا آدمی ہے زید زید، تو اللہ فرماتے ہیں نعما، کیا ہی اچھا ہے، ہیا یہ کام، یعنی یہ بھی بہت اچھا ہے اگر لوگوں کو دکھا کے کر رہے ہو۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو اخفا کرو، اخفا یا یخفی اخفاءً، اخفا یخفی اخفاءً پڑھا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا، اور اگر تم صدقے کو چھپاتے ہو، وَتُؤْتُوهَا، اور اس کو دیتے ہو صدقے الفقراء فقیروں کو، یعنی چھپا کے اگر دیتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ مٹا دے گا تم سے من سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو، واللہ بما تعملون خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے باخبر ہے۔ لیس علیکا، لیس کا معنی نہیں، نہیں ہے علیکا آپ پر، ہداہم ان کو ہدایت دینا، یعنی اے نبی اور اے وہ شخص جو قرآن کو پڑھ رہا ہے، ہر ایک سے خطاب ہے، ہر دعوت دینے والے سے خطاب ہے کہ آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، یعنی آپ کے ذمے تو صرف کام پہنچانا ہے، بات پہنچانا ہے، ان کو ہدایت پہ لانا آپ کے ذمے نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ تنفقوا تم خرچ کرتے ہو، من خیرن کوئی بھی خیر میں سے، یعنی پیسوں میں سے، مال میں سے، کوئی بھی اچھی چیز تم خرچ کرتے ہو، فَلِأَنفُسِكُمْ، تو یہ ہے لِأَنفُسِكُمْ تمہارے فائدے کے لیے۔ انفس نفس کی جمع دل کو کہا جاتا ہے، انسانی ذات کو کہا جاتا ہے، یہ تمہاری ذاتوں کے فائدے کے لیے ہے۔ وما تنفقون، اور تم نہیں خرچ کرتے، الا ابتغاء، مگر صرف اور صرف تلاش کرنے کے لیے، وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کو، یعنی اللہ کی ذات کی تلاش کے لیے تم یہ کام کرتے ہو۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، من خیرن اچھی چیز میں سے، یوفا الیکم پورا پورا لوٹا دیا جائے گا تمہاری طرف۔ وفا کا لفظ میں کئی دفعہ ڈیفائن کر چکا ہوں، یوفا یسرفو یسبحو کی طرح ہے، یوفا یو تھا اصل میں، پورا پورا چکا دیا جائے گا تمہاری طرف، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین، یہ صدقے جو ہیں للفقراء ان فقیروں کے لیے ہیں، الذین وہ لوگ احصروا فی سبیل اللہ جو بند کر دیے جائیں اللہ کے راستے میں۔ احصار کا معنی ہوتا ہے، حصار ہوتے ہیں نا کہیں باؤنڈری کھینچ دینا تو بند ہو جائے آدمی، تو احصروا جن کو بند کر دیا جائے، یعنی جو باؤنڈ ہو جائیں اللہ کے راہ میں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ نہیں استطاعت رکھتے زمین میں ضرب کی۔ ضرب کا ایک معنی چلنا پھرنا بھی آتا ہے، تو زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں اللہ کی خاطر۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل، جاہل سے مراد ہے وہ جاہل نہیں جو جاہل ہم جس کو اردو میں کہتے ہیں نا جاہل آدمی،
یہاں جاہل سے مراد ہے وہ شخص جو ان کی حالت کو نہیں جانتا. تو ایک عام آدمی جن کو ان کی کنڈیشن کا نہیں پتہ، وہ شخص جس کے پاس علم نہیں ہے ان کی حالت کا، اس کو جاہل کہا گیا ہے. یہ اردو والا جاہل نہیں ہے جو ایک گالی ہے. تو یہ عالم بھی یہاں جاہل ہو سکتا ہے، یعنی عالم ہو کے بھی جس کو ان کی حالت کا نہیں پتہ کہ کتنے غریب ہیں، تو اس کو قرآن نے یہاں جہل سے تعبیر کیا کہ کم علم لوگ، یعنی جن کو ان کے حالات کا علم نہیں ہے. یحسبوہم، وہ ان کے بارے میں سمجھتے ہیں اغنیاء، ان کو سمجھتے ہیں غنی، مالدار. جن کو ان کے حالات کا علم نہیں ہے وہ کم علم لوگ ان کو اغنیاء سمجھتے ہیں. یحسبو کا معنی سمجھتے ہیں، ان کے حساب میں یہ ہے، ان کے گمان میں یہ ہے کہ یہ غنی ہے، مالدار ہے. کیوں سمجھتے ہیں؟ من التعفف، تعفف کی وجہ سے، پاک دامنی کی وجہ سے. عفت کہتے ہیں اپنے آپ کو بچانا برائی سے، اپنے آپ کو بے عزت ہونے سے بچانا. تو جو زنا سے بچتا ہے اس کو بھی عفیف کہا جاتا ہے، جو بھیک مانگنے سے بچتا ہے اس کو بھی عفیف کہا جاتا ہے. یعنی جو بھی اپنی عزت کو بچا کے رکھے گا اور صبر کرے گا تو وہ شخص عفیف ہے قرآن کی نظر میں. تو من التعفف جو ہے یہ باب تفعل ہے، اس میں تکلف زیادہ ہے، یعنی خوب اپنی عفت کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس پاک دامنی کی وجہ سے لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہے، حالانکہ وہ تو بیچارے غنی نہیں ہوتے. تعرفہم بسیماہم، تم ان کو پہچانو گے. عرف یعرف کا معنی پہچاننا، تم ان کو پہچانو گے بسیماہم. سیما علامت کو کہتے ہیں، چہرے پہ جو علامتیں ہوتی ہیں نا اس کو سیما کہا جاتا ہے. ان کے چہرے کی علامتوں سے تم ان کو پہچانو گے. جیسے سورہ فتح میں ہے نا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، صحابہ کی صفات ہے کہ ان کی جو نشانیاں ہیں نا وہ ان کے چہروں میں سجدوں کے آثار وہ تمہیں نظر آئیں گے ان کے چہروں میں. تو سیما نشانی کو کہا جاتا ہے. تم ان کو ان کی چہروں کی نشانیوں سے پہچانو گے، جس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ فقیر ہیں. لا یسألون الناس، یہ لوگ لوگوں سے سوال نہیں کرتے. الحافا، لپٹ کر. الحاف کا معنی ہوتا ہے لپٹ جانا. یہ لحاف جو اردو میں استعمال ہوتا ہے نا بالکل وہی ہے. لحاف رضائی کو کہتے ہیں نا جو آپ پر چپک جاتی ہے، لپٹ جاتی ہے. اب تو کمبل آ گئے ہیں، رضائیاں ختم ہو گئی ہیں. تو الحاف کا معنی بھی لپٹنا. یہ لوگ لوگوں سے لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں. وما تنفقوا من خیر، اور کچھ بھی تم خرچ کرو گے خیر میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے. یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا اور مختصر گرامر بھی ہو گئی. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. اس میں بھی خرچ کرنے کا حکم ہے جیسے پہلے رکوع میں تھا، لیکن پہلے رکوع میں اور اس رکوع کے مضمون میں تھوڑا فرق ہے. پہلے تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ریاکاری سے اور احسان جتلانے سے عمل ضائع ہوتا ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ صدقات و خیرات دینے کس کو چاہیے، زیادہ تر مستحق کون ہے، علانیتاً دینے چاہیے یا چھپ کے دینے چاہیے، اور دینی کیا چیز چاہیے یہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور کن اموال میں سے دینا چاہیے یہ بھی بتایا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے پاکیزہ چیزیں خرچ کیا کرو. طیبات، دیکھیں طیب کا لفظ ہوتا ہے مرغوب، پاکیزہ. تو حلال چیز کو بھی طیب کہا جاتا ہے. وہ چیز جو نفیس ہو، جو ذرا کوالٹی وائز اچھی ہو، اس کو بھی طیب کہا جاتا ہے. تو یہاں طیب سے مراد ہے جو کوالٹی کے لحاظ سے اچھی چیز ہو، اس کو طیب کہا جا رہا ہے. کیونکہ بعض لوگ یہ کرتے تھے، آیت کا شان نزول بتاتا ہے نا کہ اس سے کیا مراد ہے. بعض لوگ کیا کرتے تھے جب اسلام نے صدقات و خیرات کی بہت ترغیب دی، تو بعض لوگ کیا کرتے تھے زکوٰۃ میں اور عشر میں اور یا ویسے صدقے میں جو سب سے گھر میں تھکی ہوئی چیز پڑی ہوئی ہوتی تھی نا، یہ ویسی بیکار ہے، کسی کے کام کی نہیں ہے، تو وہ لا کے صدقہ کر دیا کرتے تھے. اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، جو کچھ تم کماتے ہو نا، کاروبار کرتے ہو، اس میں سے پاکیزہ چیز یعنی نفیس چیز خرچ کیا کرو. اور وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم زمین سے تمہارے لیے پیداوار اگاتے ہیں اس میں سے بھی خرچ کیا کرو. تو زمین کی جو پیداوار ہے اس میں جو خرچ ہے وہ عشر کہلاتا ہے، اور جو آپ کماتے ہیں، ارننگ ہے تجارت کے ذریعے، اس میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. تو اس آیت میں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا جا رہا ہے اور اس آیت میں عشر کا بھی حکم دیا جا رہا ہے. زکوٰۃ کے احکام تو تفصیل سے میں بتا چکا ہوں، میرے اس پہ کلپ ہیں، علماء بھی بتاتے رہتے ہیں، وہ میں یہاں جاؤں گا اس کی تفصیل میں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو آپ جو کچھ بھی ارننگ آپ کی ہو رہی ہے اس میں سے خرچ کرنا چاہیے. اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں اس میں کوئی اسپیسیفک زکوٰۃ یا عشر کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس میں نفلی صدقہ بھی داخل ہے. یعنی ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ ایمان والو، جو کچھ بھی کماتے ہو نا، چاہے تمہاری جاب ہو،
تمہاری سیلری ہو تو اللہ کی راہ میں بھی اس میں سے خرچ کیا کرو. ایک ترغیبی حکم ہے. اگر ہم اس سے زکوٰۃ مراد لیتے ہیں تو پھر واجب حکم ہے, اگر ہم زکوٰۃ مراد نہیں لیتے تو پھر ترغیبی حکم ہے. لیکن حکم کا حاصل یہ ہے کہ جو کچھ تم یعنی خرچ کس میں سے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے, یہ دو باتیں بتائی جا رہی ہیں. کس میں سے کرنا ہے؟ جو کچھ کما رہے ہو اس میں سے. اس لیے کہ شیطان یہ دل میں ڈال سکتا ہے کہ بھئی کچھ پیسے تو انسان کو غریبی میں مل جاتے ہیں, کہیں سے ہدیہ آ گیا, ابا کا انتقال ہوا تو وراثت مل گئی, تو اس میں سے خرچ کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں خون پسینہ نہیں لگا ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں نا 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 نا, اس میں سے تو کرنا ہے جس مال پہ خون پسینہ لگا ہے نا, جو محنت سے کمایا ہے, چاہے جاب کے ذریعے چاہے بزنس کے ذریعے, اس میں سے بھی خرچ کرنا پڑے گا تم کو. یعنی اگر تم چاہتے ہو اللہ کی کامل رضا تو اس میں سے بھی خرچ کرنا پڑے گا. اور جو زمین سے پیداوار اگتی ہے تو وہ ہم نے اگائی ہے, وہ تم نے نہیں اگائی ہے. مما اخرجنا لکم, جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگائی ہے اس میں سے بھی تمہیں خرچ کرنا چاہیے. اور اس میں یہ تو یہ بتا دیا کن چیزوں میں سے. دوسری بات یہ کرنا کیا ہے, پاکیزہ مال, وہ ایسا مال جس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ 3 دن کا گھر میں سڑا ہوا کھانا جو خود اب کھانے کا دل نہیں چاہ رہا, تو آپ نے کہا چونکہ میں ہر مہینے میرا صدقے کا معمول ہے تو یہی والی دال اٹھا کے فقیر کو پکڑا دو. اب تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ کیا کرو. کیوں؟ ولا تیمم الخبیث منہ, خبیث چیز جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی تو اس مال میں سے اس خبیث کا ارادہ مت کیا کرو. خبیث کا ارادہ کہ بھئی میں زکوٰۃ میں, یہی جیسے جانوروں کی آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو اس میں جو سب سے مریل بکری تھی وہ آپ نے زکوٰۃ میں دے دی. آپ اللہ کے نام پہ جانور قربان کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے سڑیل اور مرا ہوا جانور جو ابھی کسی کام کا نہیں تھا وہ اٹھا کے آپ نے ذبح کر دیا. اسی طرح آپ جو ہے نا وہ اپنی بزنس میں سے یا اپنی جاب میں سے جو سیلری آ رہی ہے اس میں آپ نے بہت ساری چیزیں خریدیں, تو اب جب صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کے وہ کپڑے جو بالکل کسی کام کے نہیں ہیں, پھٹے پرانے کپڑے پیوند لگے ہوئے, وہ اٹھا کے آپ نے صدقہ کر دی اور یہ سمجھ رہے ہیں آپ کہ ماشاءاللہ میں بھی اب صدقات و خیرات کرنے لگا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا مت کیا کرو. تنفقون, یہ وہ مال ہے جس کو تم خرچ کر رہے ہو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, اگر کوئی اور تمہیں یہ مال دیتا تو تم خود اس کو وصول کبھی نہ کرتے, اللہ یہ کہ چشم پوشی سے کام لیتے. یعنی فقیر کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اپنے لیے خوشی سے ایسے مال کو قبول نہیں کرو گے. ہاں اگنور کرتے ہوئے قبول کر لو تو ایک الگ بات ہے. خوشی سے تم یہ نہیں چاہو گے کہ مجھے کوئی ایسی چیز ہدیے میں دے یا صدقہ دے. تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی کسی دوسرے کے لیے پسند کرو. یہ اس آیت کی تفسیر ہے. اچھا, اس میں یہ خوب سمجھ لیں, یہ جو قرآن نے کہا ہے نا وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ, کہ اس میں خبیث چیز کا ارادہ مت کرو, اس میں صاف بتا دیا کہ باقاعدہ بیکار چیز ارادہ کر کے صدقہ کرنا یہ بری بات ہے. اس میں 2 حالتیں مستثنیٰ ہیں. 2 صورتوں میں خبیث چیز بھی صدقہ کی جا سکتی ہے. ایک صورت تو یہ کہ آپ کے پاس نفیس مال ہے ہی نہیں, آپ خود غریب ہیں, آپ کے پاس جو کچھ پڑا ہوا ہے وہ ہے ہی لو کوالٹی کا, آپ خود غریب ہیں اور آپ صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ایسی مجبوری میں اگر آپ خبیث چیز بھی صدقہ کر دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. جیسے حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, اگر تمہارے پاس ایک کھجور ہے اور تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو صدقہ کر کے تو کوئی بات نہیں, اسی میں سے اتنا سا ٹکڑا توڑ کے کسی غریب کو دے دو. اب وہ اتنا سا ٹکڑا کیا غریب کے کام آئے گا, لیکن تمہاری استطاعت اتنی ہے تو پھر ٹھیک ہے. تو اگر کوئی کم تر چیز, لو کوالٹی کی چیز صدقہ کر رہا ہے اس لیے کہ ہائی کوالٹی کی چیز صدقہ کرنے کی اس بیچارے میں طاقت ہی نہیں ہے, تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ جو لوگ بھی صدقات و خیرات کرتے ہیں وہ معمول تو ان کا یہی ہوگا کہ ایک بہت لو کوالٹی کی چیز صدقہ نہ کیا کریں. لیکن اگر کوئی چیز گھر میں لو کوالٹی کی پڑی ہوئی ہے اور وہ ضائع ہو رہی ہے تو اب یہاں صدقہ کرنے کا مقصد اس کو ضائع کرنے سے بچانا ہے تو بھی یہ جائز ہے. مثال کے طور پر کھانے ہی کی مثال لے لیں. آپ کی عادت ہے غریبوں کو کھانا کھلانے کی, آپ اچھا کھانا کھلاتے ہیں, دیگے بنواتے ہیں, ان کو کھلاتے ہیں, پیٹ بھر کے غریب کھاتے ہیں, اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے. ایک دن کیا ہوا کہ گھر میں آپ نے فریج کھول کے دیکھا تو یار 4 دن کی دال پڑی ہوئی ہے. تو اب آپ کا جو صدقے کا معمول چل رہا ہے وہ تو اچھا کھانا ہی کھلا رہے ہیں آپ, لیکن آپ نے کہا یار یہ دال کھانے میں تو آئے گی نہیں, یہ میں کچرے میں پھینکوں گا, اس سے بہتر نہیں کسی غریب کو دے دی جائے. تو ایسی صورت میں اگر آپ وہ کسی غریب کو دیتے ہیں تو وہ اس آیت میں داخل نہیں, اس میں آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کا مقصد جو اصل صدقات و خیرات آپ کر رہے ہیں وہ تو اچھی کوالٹی کی چیزیں ہی صدقہ کر رہے ہیں. یہ آپ اس لیے صدقہ کر رہے ہیں کہ اس میں صدقہ مقصد نہیں ہے, بلکہ اس میں مقصد ہے کسی چیز کو ضائع ہونے سے بچایا جائے. صدقہ ایک ضمن میں ہو رہا ہے
کہ ضائع ہونے سے نہیں کھائیں گے تو خراب ہو جائے گی یا کچرے میں پھینکنا پڑے گی، تو اس سے بہتر ہے بھائی کسی کے کام آ جائے۔ تو یہاں صدقہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ یہاں مقصد ہے اس چیز کو ضائع ہونے سے بچانا۔ اب پھینکنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو کسی غریب کو صدقہ کر دیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے اللہ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا، لیکن علماء کہتے ہیں آپ کو بینک سے جو سود ملا ہے اب وہ پھینکنے سے بہتر ہے کہ آپ وہ کسی غریب کو دے دیں۔ یہاں بھی صدقہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں ہے اس حرام سے جان چھڑانا۔ تو اب حرام سے جان چھڑانے کے لیے کچرے میں پھینکیں گے، ضائع ہوگا، تو بہتر ہے کسی کے کام آ جائے، لیکن اس میں ثواب کی نیت نہیں کی جا سکتی، وہ خالص حرام ہے۔ یہاں ثواب کی نیت بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ ضائع ہونے سے بچانے کے لیے میں نے کہا کہ کچرے میں پھینکنے سے بہتر ہے کسی غریب کو کھلا دیا جائے، وہ کھا لے گا، تو یہاں ثواب بھی ملے گا آپ کو۔ یہ اس آیت میں داخل نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہوئی کہ یہ جو قرآن نے کہا پاکیزہ چیزیں اور بالکل لو کوالٹی کا مال نہیں ہونا چاہیے، اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے، تو اعلیٰ میں درمیانی کوالٹی بھی شامل ہے۔ اس میں پوری امت کا اجماع ہے کہ زکوٰۃ میں، قربانی میں اور ان تمام چیزوں میں درمیانی درجے کی چیز اگر دے گا نا کوئی تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی طیبات میں داخل ہے۔ یعنی اس سے بہت اعلیٰ کوالٹی مراد نہیں ہے، بہت اعلیٰ چیز دے گا تو اور اچھی بات ہے، لیکن بس ادنا نہ دے۔ ادنا سے مراد یہ کہ وہ چیز جو معاشرے میں گھٹیا سمجھی جاتی ہے، جس کو قرآن نے بتایا کہ کوئی تمہیں دے تو تم قبول نہ کرو اس کو، ایسی چیز نہ دو، تو درمیانے درجے کی۔ تبھی فقہا نے بیان کیا ہے نا کہ قربانی کے جانوروں کی جو شرطیں فقہا نے بیان کی ہیں کہ اللہ کے نام پہ جب جانور قربان کریں تو اتنا بوڑھا نہ ہو کہ وہ چلا ہی نہ جا رہا ہو اس سے، اور کان کٹا ہوا نہ ہو اس کا، اور دم نہ کٹی ہوئی ہو، اور بیماری نہ لگی ہوئی ہو کہ چل ہی نہ سکتا ہو، اندھا نہ ہو۔ تو یہ سب اسی آیت کی روشنی میں فقہا نے شرطیں بیان کی ہیں کہ درمیانے درجے کا جانور ہونا چاہیے، یعنی عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ ورنہ لوگ کیا کرتے، جتنے لنگڑے لولے اندھے جانور ہیں سارے قربان کر دیتے، بقرعید کی قربانی بھی ہو جاتی اور وہ جانور بھی ٹھکانے لگ جاتے، تو وہ ایک ٹینشن ختم کرنے کے لیے قربانی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس لیے منع کر دیا فقہا نے کہ جانور جو ہے درمیانے درجے کا ہوگا، اس میں یہ عیب نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ میں بھی فقہا بیان کرتے ہیں کہ اگر جانوروں کی زکوٰۃ نکالنی ہے، کسی کے پاس بکریاں ہیں تو بکری زکوٰۃ میں دینی ہے تو درمیانی درجے کی، ایسا بھی نہ ہو کہ سب سے کم تر درجے کی جو بکری تھی وہ آپ نے زکوٰۃ میں دے دی۔ اونٹ کا نصاب بھی ایسا ہی ہے، گائے کا نصاب بھی ایسا ہی ہے۔ اور آج کل تو جو شہروں میں جو تاجر لوگ ہیں وہ جب پیسے سے زکوٰۃ دیں گے تو یہ ساری ٹینشن ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہماری نظر میں افضل طریقہ یہی ہے کہ زکوٰۃ پیسوں یعنی کرنسی میں دی جائے۔ کرنسی میں پھر فقیر کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ خرید لے اس سے، کیونکہ کرنسی کی ویلیو کم نہیں ہوتی۔ یعنی اگر 10 روپے ہیں تو اس کا مطلب 10 روپے ہے، جبکہ چیزیں جو ہے نا ان کی ایک چیز 10 کی بھی ہو سکتی ہے، 100 کی بھی ہو سکتی ہے، 5 کی بھی ہو سکتی ہے۔ گھٹیا کوالٹی کی ہوگی وہی 5 کی ہے، وہی چیز اچھی کوالٹی میں 100 روپے کی ہوگی۔ تو جب کرنسی ہے نا وہ تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ قیمت کی ہے یا کم قیمت کی، اس لیے اگر کرنسی کی صورت میں آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں تو یہ سب سے افضل ہے۔ اور اگر کرنسی کے علاوہ آپ صدقہ کرنا چاہیں تو عام حالات میں بہتر تو یہ کہ سب سے اعلیٰ کوالٹی دیا کریں، نہیں تو درمیانی کوالٹی کی چیزوں کو صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں ان آیات سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ وَاعْلَمُوا ان اللہ غنی حمید، جان لو کہ اللہ غنی اور حمید ہے۔ اللہ مستغنی ہے۔ جو مالدار یعنی جب جو مالدار ہوتا ہے نا اس کو اچھی کوالٹی کی چیز دی جاتی ہے، ٹرخانے والا کام نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ بھی غنی ہے، جب ہمیں کچھ دے رہے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ ہم فقیر اور محتاج ہیں۔ تو گویا اللہ نے بتا دیا کہ تم جو فقیروں کو دے رہے ہو نا تو اصل میں یہ فقیروں کو نہیں دے رہے، تم اصل میں اللہ کو دے رہے ہو۔ حمید قابل تعریف ہے، تو جو قابل تعریف ہوتا ہے اس کو جو ہے نا اسی حساب سے دیا جاتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، اللہ تعالیٰ چونکہ ہماری نفسیات سے واقف ہیں، اب ہم نے تو سوچا ہوا تھا جتنے پرانے کپڑے جو جہیز کے ہماری والدہ کو ملے تھے 50 سال پہلے، ہم صدقے کا ثواب حاصل کریں گے وہ کپڑے صدقہ کر کے، اور پھر پورے سال ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے، صدقہ بھی ہو گیا، تسلی بھی ہو گئی، اور قرآن کی آیتوں پر بھی عمل ہو گیا۔ اور وہ جو دادی اماں کو جہیز میں پیٹی ملی تھی جس کے تالے بھی پرانے زمانے کے ہیں، اس میں 2-4 نایاب چیزیں نکلی ہیں، وہ بھی صدقہ کر دیں گے۔ لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی اچھی کوالٹی کی چیزیں صدقہ کیا کرو، تو فوراً شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس سے تو تم غریب ہو جاؤ گے، اس سے تو تمہاری دولت ختم ہو جائے گی، اس سے تو یہ ہو جائے گا، اس سے تو وہ ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر و فاقہ کا وعدہ کرتا ہے، وہ تمہیں پکا وعدہ کر رہا ہے کہ دیکھو، یعنی وعدے کا مطلب ایسی امیدیں دلاتا ہے جو یقینی ہوتی ہیں، تمہیں لگے گا کہ یقینی ہے۔
یعنی امیدیں دلائے گا. امید سے مراد یہ کہ تمہیں بتائے گا کہ فیوچر میں تم فقر و فاقہ کا شکار ہو جاؤ گے اگر تم نے صدقہ کیا, اور ایسے کرے گا جیسے پکے وعدے کر رہا ہے کہ دیکھنا ہوگا ہی ہے, ایسے تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا. گویا پکا وعدہ کرنے والا آدمی جیسے وسوسے ڈالتا ہے نا, کہتا ہے تم نے یہ کیا تو دیکھنا ایسا ہو جائے گا, پھر نہیں کہنا کہ یہ کیوں ہو گیا. تو شیطان ایسے تمہارے دل میں خیالات ڈالے گا اور تمہیں یقین دلائے گا بھائی تم نے صدقات و خیرات کی اور اچھی کوالٹی کی چیزیں اور صدقے میں دینا شروع کر دی نا تو تمہارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں شیطان ان چیزوں کے تم سے پکے وعدے کرے گا اور تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا, ڈرائے گا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور اس بیس پر تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا. فحشا اصل میں تو بے حیائی کو کہا جاتا ہے, بیہودہ کام, لیکن یہاں کنجوسی کو بے حیائی سے تعبیر کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ بعض سخاوت کی چل رہی ہے نا, تو یہاں فحشا کا مطلب وہ بے حیائی نہیں ہے جس کو عرف میں بے حیائی کہا جاتا ہے, بلکہ یہاں بے حیائی سے مراد ہے کنجوسی. تو کنجوسی کو اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے, اس لیے کہ بے حیائی کا برا ہونا سب کی سمجھ میں آتا ہے. کنجوسی کو ہر آدمی برا نہیں سمجھتا, بلکہ اس کو کفایت شعاری, قناعت پسندی اور فیوچر کی پلاننگ, ان خوشنما نعروں سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں کنجوسی جیسی بے حیائی کا حکم دے گا. تو یہ گویا کہ یہ بھی بے حیائی کی طرح ہے, جیسے بے حیائی کو ہر سلیم الطبع آدمی نفرت کرتا ہے بے حیائی سے, تو ایسے ہی کنجوسی بھی اللہ کی نظر میں بے حیائی جیسی ہے, یہ بھی ہر سلیم الطبع آدمی کو اس سے نفرت ہونی چاہیے. تو شیطان تم سے فقر و فاقہ کے وعدے کر کر تم کو بے حیائی کے حکم دے گا. واللہ یعیدکم مغفرہ, لیکن اللہ تم سے مغفرت کے وعدے کرتا ہے, تمہارے گناہ معاف کرے گا صدقوں کے بدلے میں, منہ اپنی طرف سے. وہ فضل, اور فضل کے وعدے بھی کرتا ہے. فضل کا مطلب کرو اللہ کی راہ میں خرچ, اللہ تم پر اور فضل کرے گا, کیونکہ رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں. واللہ واسع علیم, اللہ وسعت والا, کشادگی والا ہے, بڑھانے والا ہے, علیم جانتا بھی ہے. کیا مطلب, تم جب صدقے کرو گے تو اللہ جانتا ہے تمہاری نیکیوں کو, تو وہ غافل تھوڑی بیٹھا ہے, لہذا ریٹرن کرے گا, وہ لوٹائے گا, وہ تمہیں دنیا میں بھی نوازے گا, آخرت میں بھی نوازے گا. تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فقر و فاقہ کا خوف نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیں اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے. اگر آپ کی آمدن بہت تھوڑی ہے اور آپ کے گھر کے واجب خرچے بھی پورے نہیں ہو رہے, آپ کی آمدن پہلے ہی کم ہے اور گھر میں بیوی بچوں کا جو ضروری خرچہ ہے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا, تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں, پھر بھی ساری رقم اٹھا کے صدقہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے ڈرائے گا. تو یاد رکھیں یہاں یہ مراد نہیں ہے, کیونکہ کبھی ایک آیت کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جاتا, قرآن کے دوسرے احکام اور احادیث سامنے رکھی جائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد وہ صدقات و خیرات ہیں جو گھر کے واجب خرچے نکالنے کے بعد آپ کریں گے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خرچ کرو تو ابدأ بمن تعول, سب سے پہلے ان پہ خرچ کرو جو تمہارے اہل و عیال ہیں, ان کی بنیادی ضرورتیں آپ کو بہرحال پوری کرنی ہیں, پھر جو بچے گا وہ صدقہ کرنا ہے. کیونکہ اگر غالب گمان آپ کو یہ ہے کہ بھائی میں نے اگر پہلی تاریخ کو تنخواہ آئی اور ساری مدرسے میں یا مسجد میں یا فلاں غریب کو کھلا دیا تو میں فقیر ہو جاؤں گا, پورے مہینے نہ گیس کا بل دینے کے پیسے بچیں گے, نہ بچوں کی تعلیم کے, نہ کچھ بھی نہیں بچے گا, تو پھر آپ کے لیے خرچ کرنا حرام ہے. کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ کیا ہے, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, نہ اپنے ہاتھ کو گردنوں سے باندھو, بالکل ایسے کنجوس بھی نہ بن جاؤ. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, اور ایسے پھینکنا بھی نہ شروع کر دو کہ تمہاری جیب میں کچھ بچے ہی نہیں اپنے واجب حقوق ادا کرنے کے لیے. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, درمیانی راستہ اختیار کرو. درمیانی راستہ کیا ہے کہ اپنے اور گھر کے جو بنیادی اور بیسک ضرورتیں ہیں وہ بہرحال پوری کرنی ہیں, اس کے بعد جو اضافی ہوگا وہ اللہ کی راہ میں جس کا جتنا حوصلہ ہے وہ اس حساب سے خرچ کرے. تو ایسے موقع پہ بھی شیطان پھر فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے, تو پھر ایسے موقع پہ اللہ کہہ رہے ہیں شیطان سے مت ڈرو, بلکہ اس خرچ کرنے سے اللہ تمہارے مال میں اور برکت دے گا. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. تو اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے, ہم جو ہے نا واجب خرچے تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں, اس کے بعد تو بھی عیاشیوں میں سارا پیسہ لگ رہا ہے, خرچ تو کرنے کی توفیق ہم لوگوں کو نہیں ملتی ہے, اور وجہ اس کی یہی ہے کہ انویسٹمنٹ میں لگے رہتے ہیں اور شیطان ڈراتا رہتا ہے, بھائی یہ بھی بنا لو, یہ بھی بنا لو, کل روپیہ بچائیے, کل کام آئے گا, لکھا ہوتا ہے نا بینکوں کے باہر, تو بس بچاؤ 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 اسی فکر میں لگے ہوئے. اللہ کہہ رہے ہیں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو, اللہ دے گا تمہیں انشاءاللہ.
واللہ واسع علیم، اللہ کشادگی والا ہے اور علم والا ہے، یعنی اللہ سے فقر و فاقہ کا خوف مت کرو۔ اسی کو حدیث میں فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال، آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حالانکہ وہ تو غریب تھے، فرمایا بلال خرچ کر اور عرش والے سے فقر و فاقہ کا خوف مت کر، لیکن یہ اس تفصیل کے مطابق ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی۔ فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ حکمت عطا کرتا ہے، یعنی دین کی سمجھ بوجھ، صحیح اور غلط کا میں فرق کرنے کی تمیز اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے پھر کہ خرچ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ جس کو حکمت نہیں ملتی وہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھا رہتا ہے کہ خرچ کروں گا تو پیسے ختم ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، فقیر بن جاؤں گا۔ اور جس کو حکمت ملی ہے وہ جانتا ہے کہ رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور جو شریعت نے جہاں واجب خرچے کیے ہیں وہ تو پہلے کروں گا، جو اضافی ہے وہ اللہ کی راہ میں لگاؤں گا میں، تو اس سے اللہ اور عطا فرمائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہتا ہے اللہ سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ اور یاد رکھو ومن یؤت الحکمت، جس کو حکمت عطا کی گئی ہے فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بے پناہ خیر اللہ نے دے دی ہے۔ تو اللہ سے حکمت کی دعا مانگنی چاہیے، اور حکمت صحیح اور غلط میں تمییز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جانا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور اللہ فرماتے ہیں نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں، احمقوں کو نصیحتیں حاصل نہیں ہوتیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، اللہ دوبارہ ترغیب دے رہے ہیں کہ تم کوئی بھی خرچ کرو گے نا نفقہ، اور کوئی بھی منت مانو گے، منت بھی ایسے ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا انفاق ویسے ہی خرچ کرنا، اور ایک ہوتی ہے منت۔ منت کا مطلب اگر اللہ نے میرا فلاں کام کر دیا تو میں اللہ کی راہ میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، تو یہ بھی ایک منت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اگر تم مانتے ہو تو اللہ اسے جانتا ہے، اس پہ بھی تمہیں ثواب دے گا۔ تو منت کا حکم یہی ہے کہ اگر آپ نے مشروط منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے یہ کیا تو میں یہ اتنے پیسے خرچ کروں گا، تو وہ منت پوری کرنا واجب ہے، اور یہ بہت سخت حکم ہے شریعت کا۔ اس میں بعض دفعہ لوگ ایسی منتیں مان لیتے ہیں کہ میں اپنی پورا مال صدقہ کروں گا، تو پھر پورا مال صدقہ کرنا ان پہ واجب ہو جاتا ہے سوائے اپنے کھانے پینے کے پیسے۔ تو اس لیے منت ماننے سے پہلے سوچنا چاہیے، اور منت زبان سے ہوتی ہے، دل میں نیت سے نہیں ہوتی۔ تو منت نمازوں کی بھی ہوتی ہے، حج کی بھی ہوتی ہے، جو بھی عبادات ہیں ان کی منت جو ہے نا مانی جاتی ہے، پوری کرنا واجب ہے۔ البتہ جو کام عبادت میں نہیں ہے براہ راست، یعنی عبادت مقصودہ میں نہیں ہے، اس کی منت منعقد نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی کہے کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں تبلیغ میں 40 دن لگاؤں گا، یا میں اتنے پارے تلاوت کروں گا، تو اس منت کا پورا کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ تلاوت ثواب کا کام تو ہے لیکن براہ راست عبادت نہیں ہے۔ تبلیغ میں وقت لگانا ثواب کا کام تو ہے لیکن براہ راست عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ہر ثواب کا کام منت میں پورا نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کہیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ابا سے اخلاق سے بات کروں گا، تو یہ منت ابا سے تو اخلاق سے ویسے ہی بات کرنا واجب ہے، لیکن یہ منت کی وجہ سے آپ پر واجب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ براہ راست عبادت نہیں ہے، بلکہ ایک شریعت کا حکم ہے آپس کے معاملات میں کہ ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرو۔ تو عبادات میں جیسے حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، ان چیزوں کی منتیں پوری واجب کرنا لازم ہوتا ہے، بشرطے کہ زبان سے منت مانی ہو۔ اور منت جو ہے یہ معلق بھی ہوتی ہے، غیر معلق بھی۔ معلق کا مطلب یہ کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، تو وہ کام اگر ہو گیا تو صدقہ واجب ہے، نہیں ہوا تو واجب نہیں ہے۔ اور بغیر شرط کے بھی ہوتی ہے کہ آپ دل میں یعنی زبان سے یہ کہہ دیں کہ میں فلاں دن روزہ رکھوں گا، یا میں اگلے مہینے اتنے پیسے صدقے کروں گا، تو یہ بھی منت پھر زبان سے اگر آپ نے منت کی نیت سے یہ الفاظ کہے ہیں تو پھر اس پر بھی یعنی آپ کو پورا کرنا واجب ہے، اور قرآن میں اس کی بڑی تاکید ہے، احادیث میں بھی۔ دوسری بات ایک یہ ہے کہ منت جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے جو شریعت میں جو معلق منت ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ منت جو شخص مانتا ہے نا تو اس کے ذریعے ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن کنجوسوں کی جیب سے پیسہ نکلتا ہے۔ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، یعنی ایک آدمی ویسے خرچہ کرتا نہیں ہے تو اللہ اس کو بیماریوں میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ منتیں مانتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا۔ تو یہ کنجوسوں کی جیب سے پیسے نکالنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ویسے ہی صدقہ کرنا چاہیے، منتیں مان کے صدقہ اپنے اوپر واجب کرنا شریعت میں پسند نہیں ہے، اور اس کو ناپسند کرنے کی ایک وجہ یہ جائز تو ہے لیکن پسند کیوں نہیں ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گویا ایک طرح سے اللہ سے مقابلہ ہو رہا ہے کہ اللہ اگر تو میرا مریض ٹھیک کرے گا تو میں صدقہ کروں گا، ٹھیک نہیں کرے گا تو جاؤ ہم بھی نہیں کر رہے صدقہ۔ تو یہ اس میں یعنی مطلب یہ کہ ایک قسم کا گویا اللہ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، تو مقابلے بازی کی ایک صورت ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے اللہ تو میرا مریض ٹھیک کر یا نہیں کر، ہم نے تو صدقہ کرنا ہے، یوں ہونا چاہیے۔
تو بہرحال منت ایک شرعی حکم ہے, اگر کوئی مانتا ہے تو پوری کرنا واجب ہے. تو اللہ نے فرمایا تم کوئی بھی خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو اللہ جانتا ہے, اس کا ثواب تمہیں ملے گا. اور ظالموں کے لیے قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہے, جو کنجوس لوگ ہیں, جو اللہ کی راہ میں خرچی نہیں کرتے. ان تبدوا الصدقاتی, اب تک تو یہ بیان تھا کن چیزوں میں سے صدقہ کرنا ہے, کیا صدقہ کرنا ہے. اب بتایا جا رہا ہے کیسے صدقہ کرنا ہے, لوگوں کو دکھا کے کرنا ہے یا چھپا کے کرنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم صدقات و خیرات دکھا کر کرو گے, ظاہر کر کے کرو گے, فنعم ہی, تو بھی یہ بڑا اچھا کام ہے, بشرطے کہ ریا نہ ہو. کیونکہ پچھلے رکوع میں یہ تفصیل سے بات گزر چکی ہے کہ پبلک کو دکھانے کے لیے اگر کام ہو رہا ہے تو ثواب نہیں ملتا. تو یہاں ویسے ہی دکھانے کے لیے کام دکھا کے کر رہے ہو تو بھی ٹھیک ہے. وَإِن تُخْفُوهَا, لیکن اگر تم چھپا کے کرتے ہو, وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ, اور غریبوں کو دیتے ہو چھپا کے, یعنی فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. گناہ تو دکھا کے صدقہ کریں گے تو بھی معاف کرے گا, لیکن چھپا کے صدقہ کرنے میں گناہ کی معافی کا امکان زیادہ ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے. تو یہ اصل میں عام حالات میں حکم دیا گیا کہ نارملی صدقہ چھپا کے کرنا یہ دکھا کے کرنے سے زیادہ افضل ہے. عام حالات میں اصل حکم یہی ہے جو قرآن نے بیان کیا, اور اس میں گناہوں کی معافی زیادہ ہے. اور صحیح حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے ما تنفق یمینہ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے. یہ نارملی حکم ہے, لیکن بعض دفعہ یہ حکم چینج ہو جاتا ہے. یعنی اصل قانون تو یہی ہے کہ چھپا کے صدقہ کیا کریں, لیکن بعض دفعہ یہ حکم چینج ہو جاتا ہے اور دکھا کے کرنا زیادہ افضل بن جاتا ہے. وہ جب لوگوں کو ترغیب دینا مقصد ہو, جیسے باپ اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو ترغیب دے رہا ہے تو ان کے سامنے اپنی بہنوں پہ خرچ کر رہا ہے, تاکہ بچے جب بڑے ہوں تو یہ بھی اپنی بہنوں پہ خرچ کرنا سیکھیں. اور باپ اپنے ماں باپ پہ اپنی اولاد کو دکھا کے خرچ کر رہا ہے, تاکہ جب یہ بوڑھا ہو تو ان کے بچوں کو بھی خیال آئے کہ ہم نے ماں باپ پہ خرچ کرنا ہے. کوئی جو ہے نا مفتی ہے, کوئی عالم ہے, کوئی بزرگ ہے, وہ لوگوں کو دکھا کے سب کو کھانا کھلا رہا ہے, تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ بھائی دیکھو جب یہ کھلا سکتے ہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم کھلائیں. میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو بڑے غریب تھے, لیکن جب وہ چندے کا اعلان کرتے ہیں تو اپنی جیب سے پیسے نکال کے پہلے ڈال رہے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھئی دیکھو ہم کم آمدن میں ہو کے بھی اتنا کچھ کر رہے ہیں, تو آپ جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ زیادہ کریں. تو اگر لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ دکھا کے خرچ کر رہے ہیں تعلیم کے لیے, تو پھر اس صورت میں دکھا کے خرچ کرنا زیادہ افضل ہے. لیکن عام اصل حکم یہی ہے کہ چھپا کے خرچ کیا جائے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کبھی دکھا کے کریں اور زیادہ تر چھپا کے کریں. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء, لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اس آیت کا ایک شان نزول ہے. صحابہ کرام بعض دفعہ اپنے کافر رشتہ داروں پہ بھی مال خرچ کیا کرتے تھے تاکہ ان کو ایمان کی توفیق ملے. تو ان کو سوال ہوتا تھا پتہ نہیں کافر پہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا کہ بھی نہیں ملے گا. دوسری بات, اگر ہم ان کو پہ خرچ نہیں کریں گے تو یہ اسلام کے قریب نہیں آئیں گے, تو کیا ہمیں گناہ تو نہیں ملے گا؟ تو اللہ نے ان دونوں باتوں کا جواب دیا. پہلی بات, اگر یہ ہدایت پہ نہیں آتے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا, کیونکہ آپ کا کام ہے بات پہنچا دینا. آپ نے پہنچا دی, وہ عمل کریں گے تو ان کی مرضی, نہیں کریں گے تو آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا. لہذا اگر آپ ان پہ خرچ نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. ایک بات تو یہ کہ آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ خرچ کرنے پر اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. وہ کافر پہ بھی خرچ کریں گے تو ثواب ملے گا. اور یہ نہ سوچو کہ یہ تو اللہ کا نافرمان ہے تو ہم اس کو کیوں کھلا رہے ہیں. تو بتا دیا کہ تم جو اس کو کھلا رہے ہو نا اپنے فائدے کے لیے کھلا رہے ہو, کہ تم اپنے فائدے کے لیے کھلا رہے ہو تو ثواب یعنی اہل ایمان ہی کو لوٹے گا اس کا. تو کافر کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا تمہیں فائدہ ہوگا. لہذا غیر مسلم کو بھی تم کھانا کھلا سکتے ہو اور اس پہ بھی صدقہ کر سکتے ہو. لیس علیک ھداھم, اللہ نے فرمایا اے نبی آپ پر ان کی ہدایت فرض نہیں ہے ان کافروں کی. اور نبی کے توسط سے سب قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ پر فرض نہیں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بغیر صدقے کے بھی ہدایت دے دے گا. یعنی کافر پہ خرچ نہیں بھی کرو گے تو بھی مسلمان ہو جائے گا, اور کرو گے ہو سکتا ہے نہ ہو مسلمان. تو ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. رہی بات صدقے کی, وما تنفقوا من خیر, تو تم کوئی بھی خیر کا کام کرتے ہو خرچ کرتے ہو فلانفسکم, تو اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہو.
تو کافر کو بھی اگر کھلا رہے ہو تو اپنے فائدے کے لیے کھلا رہے ہو، تو فائدہ تم ہی کو ہوگا، اس لیے کھلا دیا کرو۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، تو لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کافر کو کھلاؤ یا مسلم کو کھلاؤ۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، اور جو کچھ تم خیر کا کاموں میں خرچ کرو گے تمہاری طرف لوٹایا جائے گا، یعنی غیر مسلم کو بھی کھلاؤ گے، اس پہ بھی خرچ کرو گے تو فائدہ تم ہی کو ہوگا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارا کوئی نقصان اس میں نہیں ہوگا۔ اس میں 2-4 منٹ ذرا زیادہ لوں گا تاکہ یہ رکوع کمپلیٹ ہو جائے، اور چونکہ اس میں جو علمی نکات تھے وہ میں نے تفسیر کے دوران ہی بیان کر دیے ہیں، لہذا وہ الگ سے میں ہائی لائٹ نہیں کروں گا، پھر ہم اگلے ایپیسوڈ میں اگلے رکوع کی طرف جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تم پر ظلم نہیں ہوگا، یہاں ظلم سے تعبیر کیا ہے، گویا اللہ پورا پورا بدلہ دیں گے، اس میں کمی نہیں کریں گے، تو اس لیے، ورنہ اللہ تھوڑی ظلم کر سکتا ہے، اگر اللہ بدلہ نہ بھی دے تو بھی یہ ظلم نہیں ہے، یعنی اللہ ہم سے ہمارے زبان میں بات کر رہے ہیں، ہمارے الفاظ میں بات کر رہے ہیں، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم پہ خرچ کرنا بھی جائز ہے۔ البتہ وہ غیر مسلم جو میدان جنگ میں آپ سے لڑ رہا ہو، یہ اسلام دشمنی کر رہا ہو، اس پہ خرچ کرنا جائز نہیں ہے، قرآن میں یہ دوسرے مقام پہ اللہ نے بتایا ہے، اور یہ 28ویں پارے میں صاف طور پہ ہے کہ جو اسلام دشمن ہے ان پہ نہیں تم خرچ کر سکتے، ان سے اچھا سلوک نہیں کر سکتے۔ ہاں جو اسلام دشمن نہیں ہے، محض وہ ایک دوسرے مذہب کو فالو کر رہے ہیں تو ان پہ خرچ کیا جا سکتا ہے، اور اگر اسلام کی تبلیغ کے لیے کیا جائے تو اور اچھی بات ہے۔ یہ اس آخری آیت جو ہے اس میں اللہ نے بتا دیا کہ کون لوگ خیرات کے زیادہ مستحق ہیں۔ للفقراء الذین، فرمایا صدقے کرو کس کو، میں نے بتایا تھا اس رکوع میں سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ کس مال میں خرچ کرنا ہے، 2 چیزیں بتا دیں، یہ خلاصہ بتا رہا ہوں، 2 چیزوں میں خرچ کرنا ہے، یعنی پیداوار میں بھی اور جو کماتے اس میں بھی۔ دوسرا اللہ نے بتا دیا کہ کیا خرچ کرنا ہے، تو بتایا پاکیزہ مال کو خرچ کرنا ہے۔ تیسرا بتا دیا کیسے خرچ کرنا ہے، تو بتایا کہ دکھا کے بھی کر سکتے ہو، چھپا کے بھی کر سکتے ہو، چھپانا زیادہ بہتر ہے، اور چوتھا غیر مسلم پہ بھی خرچ کر سکتے ہو۔ اب آخر میں بتایا جا رہا ہے کون لوگ اس کے اولین مستحق ہیں، دینا کس کو ہے، تو للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جن میں 2 کوالٹی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کی خدمت کے لیے باؤنڈ کر لیا ہے، احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں بند ہیں، چاہے وہ مجاہدین ہو جو بارڈر پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ کما نہیں سکتے بیچارے، چاہے وہ تبلیغی جماعت میں کوئی شخص ہو جس نے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، چاہے وہ دینی مدارس کے طلبہ ہوں جو علم میں صبح و شام مشغول ہیں اور اس علم حاصل کرنے کی وجہ سے کما نہیں سکتے، جیسے کہ اصحاب صفہ تھے، عبداللہ بن مسعود اور کچھ صحابہ تھے جو چبوترے پہ آ کے بیٹھ گئے تھے کہ جب بھی نبی گزریں گے ان سے ہم کوئی حدیث لیں گے، انہوں نے 24 گھنٹے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ معاشرے میں ہونا ضروری ہیں جو اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دیں، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو دین میں تفقہ کے لیے فارغ ہو جائیں بالکل، تو اس میں دینی مدارس کے طلبہ بھی داخل ہیں کہ جو اب کما نہیں سکتے، کیونکہ کمانے کی فکر کریں گے تو علم کون حاصل کرے گا۔ اسی طرح وہ علماء جنہوں نے اپنے آپ کو دینی خدمتوں کے لیے وقف کر دیا ہے اور اس بیس پر نہ وہ بزنس کر سکتے ہیں نہ وہ جاب کر سکتے ہیں، وہ اوڑھنا بچھونا ان کا دین کی تبلیغ ہے، تو ہر وہ شخص جو اللہ کی راہ میں باؤنڈ ہو گیا ہو، صحابہ کرام جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، دین کو دنیا میں غالب کرنے کی خاطر، اب وہ بیچارے کاروبار چھوڑ کر آ گئے، اب وہ بزنس کر نہیں پا رہے ہیں کیونکہ مل نہیں رہا ہے اجنبی جگہ پہ، تو ہر وہ شخص جو اس بیس پہ فقیر ہو، غریب ہو کہ اس نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا ہے، یعنی باؤنڈ کر دیے گئے ہیں وہ اللہ کی راہ میں، اور لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چل پھر نہیں سکتے، یہاں چلنے پھرنے سے مراد مطلق چلنا نہیں، یعنی کمانے کے لیے چل پھر نہیں سکتے وہ، تو یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، تو ایک کوالٹی تو ان میں یہ ہو کہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہو، دوسری کوالٹی کیا ہو کہ مستغنی ہو، بھیکاری نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوں، ایسی حالت ہو کہ عام آدمی ان کو سمجھتا ہو کہ یہ مالدار ہیں، یعنی وہ کبھی اپنی ضرورت لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، اور تعفف اور پاک دامنی کی وجہ سے لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، اللہ فرماتے ہیں فقر و فاقہ کی یہ حالت ہے کہ بسا اوقات ان کے چہروں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ غریب ہیں، حلیے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ غریب ہیں، یعنی ایسے حالات ان کے ہو جاتے ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چپک کے مانگتے نہیں ہیں، یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ بغیر چپکے مانگتے ہیں، بلکہ فقیر عام طور پہ چمڑ جاتا ہے انسان سے، تو یہ فقیروں کی ایک عام عادت بیان کی جا رہی ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں وہ، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں سب یہ ہیں اصل مستحق۔ یہ خوب ذہن میں رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ لوگ مستحق نہیں ہیں، بلکہ اولین مصداق یہ لوگ ہیں، سب سے پہلے ان کا حق ہے کہ ان کو دیا جائے، کیونکہ یہ مانگتے نہیں ہیں، اپنی عزت نفس کا خیال کرتے ہیں،
اور اپنے دامن کو لوگوں کے سامنے داغدار ہونے نہیں دیتے. تو جب ان کی تحقیق کرو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ مستحق تھے. کچھ علامتیں ہیں جن سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ مستحق ہیں. ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک آدمی صبح و شام دین کی تبلیغ میں لگا ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ کہاں کما رہا ہوگا, کس وقت کما رہا ہوگا. تو جو مجاہدین ہوتے ہیں یا جو لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں دین کی خدمت کے لیے, جو بیچارے غریب طلبہ مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور واقعی علم بھی حاصل کر رہے ہیں, مدرسے میں ان کا مقصد صرف کھانا پینا نہیں ہوتا, پراپر طریقے سے علم میں مشغول بھی ہیں, تو ان کے حالات سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ کہاں کمائیں گے, کس وقت کمائیں گے, ٹائم کہاں ان کے پاس کمانے کا. تو یہ بھی ایک ظاہری علامت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ مستحق ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وما تنفقوا من خیر, تم جو بھی خیر میں سے خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم, تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے, اللہ اس کا بدلہ دے گا. تو خوب سمجھ لیں یہ اولین مستحق ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ لوگ مستحق نہیں ہیں, کیونکہ قرآن میں آتا ہے مانگنے والے کو بھی دو. اگر وہ مستحق ہے تو جو مانگ رہا ہے اس کا بھی حق ہے کہ اس کو دیا جائے. للسائل والمحروم, اللہ نے ہمارے مال میں سائلین کا بھی حق رکھا ہے. یہ جو علمی نکات تھے میں نے اسی کے ضمن میں بیان کر دی ہیں. اب انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اگلا رکوع بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.